اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک جو ہیں وہ ہیں سورۃ الانفال الدرس الاول الف۔ آیات ہیں 1 تا 10۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا لفظی ترجمہ بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الانفال، مال غنیمت کے متعلق۔ قل الانفال، آپ فرما دیجئے مال غنیمت للہ، اللہ کا ہیں، والرسول، اور رسول کا ہیں۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واصلحوا، اور صلح کرو، ذات بینکم، آپس میں، واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کی آیات کی، زادتہم، زیادہ ہو جاتی ہیں، ایماناً، ان کی ایمانی قوت، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر، یتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین، جو لوگ، یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز، ومما، اور اس مال میں سے، رزقناہم، جو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، ہم المؤمنون، مومن، حقاً، سچے، لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش ہیں، ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا۔ اب میں آپ کو سورۃ الانفال کے بارے میں پہلے تھوڑی سی معلومات عامہ دیتی ہوں۔ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، یہ 9ویں اور 10ویں پارے میں ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے سورۃ الانفال 8ویں نمبر پر ہیں۔ سورۃ الانفال میں 10 رکوع ہیں۔ سورۃ الانفال میں 75 آیات ہیں۔ انفال کا مطلب مال غنیمت ہے۔ اس میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اس کا ذکر ہے غزوہ بدر کا، جو کہ 2 ہجری میں جمعے کے دن پیش آیا تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313، جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی۔ ان میں مہاجرین 231، جبکہ انصار 82 تھے۔ نزول بدر کے فوراً بعد یہ نازل ہوئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کا شان نزول۔ شان نزول یعنی یہ سورت جب نازل ہوئی تو اس کی وجہ کیا تھی، کیوں نازل ہوئی۔ غزوہ بدر کفر اسلام کا پہلا معرکہ تھا۔ اس میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس کی تقسیم میں اختلاف پیدا ہو گیا اور آپس میں جھگڑنے لگے، چونکہ جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ مال ہمارا ہے، ہم نے جمع کیا ہے، اس لیے اس میں ہمارے سوا کسی کا حصہ نہیں۔ کسی نے کہا ہم دشمن کے تعاقب میں گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تم لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ کسی نے کہا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع رہے، اس لیے مال غنیمت جمع کرنے میں شریک نہ ہو سکے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو جہاد کا سب سے اہم کام تھا، ہم اس میں مشغول رہے، اس لیے ہم بھی اس کے مستحق ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے واضح کر دیا کہ یہ مال اللہ کا ہے اور اس کا کوئی مالک و حقدار نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات ربانی کے تحت اس مال کو سب شرکائے جہاد میں مساوی طور پر تقسیم فرما دیا اور سب کے سب اللہ اور رسول کے اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کا پس منظر۔ غزوہ بدر کفر اسلام کا پہلا معرکہ تھا۔ کفار اسلام یعنی کفار مکہ جو تھے، پیغمبر اور مسلمانوں کا مکہ سے نکل جانا اور مدینے میں شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور اسلام کا روز بروز ترقی کرنا بے حد ناگوار گزرا کفار کو، اس لیے انہوں نے منافقین مدینہ اور یہود مدینہ سے بات چیت شروع کر دی۔ قریش کے ایک رئیس قرظ بن جابر نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی مقابلے کی اجازت دی، تب مسلمانوں نے بھی اس چھیڑ چھاڑ کا جواب دینا شروع کر دیا۔ اہل مکہ کا جو سلسلہ تجارت شام سے وابستہ تھا، اس میں رکاوٹیں پیدا کر دی۔
تاکہ اہل مکہ کی وہ مالی قوت کمزور ہو جائیں جس کی وجہ سے کفار مسلمانوں کو ختم کرنے کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ اب مسلمان بھی خاموش رہتے نظر نہیں آتے اور ہماری کارروائیوں کا جواب ملنے لگا ہے، تو غور و خوض کے بعد ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے خفیہ پلاننگ شروع کر دی۔ جنگ کے لیے پہلے سرمایہ درکار تھا۔ قریش کے قافلے ہر سال ملک شام کی طرف تجارتی سامان لے کر جاتے تھے۔ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے تجارتی قافلہ 50,000 اشرفیوں کا سامان لے کر واپس مکہ آ رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے میں تمام قریشی مردوں کے علاوہ عورتوں نے بھی اپنا سرمایہ اس قافلے کے حوالے کیا تھا تاکہ منافع کی زیادہ رقم سامان جنگ کے لیے خرچ کی جا سکے۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ کہہ دو غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ جب مال غنیمت کے بارے میں لڑائی انہوں نے آپس میں شروع کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کو بتا دیا کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تم لوگ آپس میں اس پر جھگڑا نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت مومنوں کی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مومن ڈرتا ہے، یعنی ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس میں جو آخرت کے بارے میں، جہنم اور دوزخ کے بارے میں جو ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ اس کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کے دل خوف خدا سے لرز جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، مطلب وہ نیکیوں کی طرف اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی مومن ہر حال میں، چاہے جیسی بھی مشکل کیوں نہ پیش آئے اسے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں مومنوں کی صفات بیان کی کہ مومن ہر حال میں نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں نماز قائم کرنا صرف نہیں ہے بلکہ نماز کی اقامت کا ذکر ہے، اور اقامت کے معنی ہے سیدھا کھڑے ہونا، یعنی جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ہماری پوری توجہ جو ہے وہ صرف نماز کی طرف ہو۔ حالانکہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دنیاوی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اس لیے ہم نماز میں خطائیں کر جاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو مال دیا ہے وہ اس میں سے خیرات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس میں غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، جس سے ان کے مال میں اور زیادہ برکت ہو جاتی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہیں۔ یعنی جن مومنوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس میں یعنی جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جن کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کی آیاتیں سن کر ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے اپنے رب کے پاس بڑے بڑے درجے ہیں اور عزت کی روزی ہے۔